اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 تک میں نے اردو میں ترجمہ اور تفسیر پڑھ لی ہے۔ آخری جو آیت پڑھی تھی وہ آیت نمبر 106 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو یا تو اس سے بہتر آیت اس کی جگہ پر لے کے آتے ہیں یا کم از کم اس جیسی لے کر آتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 107 ہم پڑھیں گے اور اس کا اردو میں ترجمہ اور مختصر تفسیر کریں گے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ بادشاہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور بادشاہ ہوتا ہی وہ ہے جو حکم دیتا ہے، جو اپنے قوانین نافذ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ جب چاہے پرانا قانون واپس لے کر نیا قانون نافذ کر دے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یہ مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، کیا تم بھی چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کے سوال پوچھو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے؟ یعنی جو ہم نے پچھلے مضامین میں پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ ایک مثال لے لیتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، ایک ان کا بندہ قتل ہو گیا تھا، اس کے قاتل کا نہیں پتہ چل رہا تھا یہودیوں کے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی، دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ ان سے کہو کہ گائے ذبح کریں۔ وہ گائے اگر اللہ کے پہلے ہی حکم پر ذبح کر دیتے، جیسی بھی ہوتی وہ قبول ہو جاتی، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، انہیں ان کے قاتل کا پتہ چل جاتا۔ لیکن انہوں نے سوال پہ سوال کیا، کبھی کہا وہ گائے کیسی ہو، کبھی کہا اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ اپنے اللہ سے یہ پوچھو وہ گائے کام کیا کرتی ہو، اس کا وہ کیسی ہو، ایسی ہو ویسی ہو، طرح طرح کے انہوں نے سوالات کیے۔ جیسے جیسے وہ سوالات کرتے گئے ایسے ایسے وہ حکم مشکل ہوتا گیا۔ آخر کار انہوں نے نہ چاہتے ہوئے اس گائے کو ذبح کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کو یہ سوال کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، کیا تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسے ہی سوال پوچھنا چاہتے ہو جیسے ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی امت نے پوچھے تھے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس نے ایمان کے بدلے میں کفر لے لیا وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے اکثریت یہ چاہتی ہے لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ ایمان لانے کے بعد تم واپس پلٹ کر کافر ہو جاؤ۔ یہ ان کی خواہش ہے، یہ ان کی دلی آرزو ہے۔ یہ دلی آرزو ان کی کیوں ہے؟ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، ان کے اس حسد کی بنا پر جو ان کے دلوں میں ہے، ان کے اندر ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ ادھر حق ہے ادھر حق نہیں ہے، بلکہ جو ان کے اندر جلن اور حسد ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، اور کسی غلط فہمی کی بنا پر نہیں ہے، بعد اس کے کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، انہیں معلوم ہے کہ حق کیا ہے، پھر بھی یہ چاہتے ہیں۔ فاعفو، تو اے مسلمانوں اس پر کوئی لڑنے بھڑنے کی بات نہیں ہے، درگزر کرو، معاف کرو، وصفحو، ان کی بات کو دل میں نہ لاؤ، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے کر آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ بھی بھلائی تم آگے بھیجو گے تو اللہ کے ہاں اسے اپنے لیے محفوظ پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اب یہ تھی ان کے اندر کی بیماری۔ انہوں نے کہا ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر یا تو یہودی یا نصرانی، یعنی یہودی یہ کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ صرف نصرانی داخل ہوگا جنت میں۔
تل کا امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، سوچ ہے، ان کے حسین سپنے ہیں، خیالی جنتیں ہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر دلیل لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ، اس بات کی، اس دعوے کی دلیل لے کر آؤ جو تم کر رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔